السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ مدین کا افسوسناک واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ پولیس حکام کے مطابق سیالکوٹ کے رہائشی 37 سالہ محمد سلیمان والقمر عزیز محلہ پارک پورا سیالکوٹ کے رہائشی نے 18 جون بروز منگل کو مدین کے اسکائی ویز ہوٹل میں کمرہ لے کر رہائش اختیار کی تھی، اور اس کے قیام کے دوسرے روز ہی اس کی جانب سے توہین مذہب کے مبینہ ارتکاب کی خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور پھر ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ مدین اسلام الحق کے مطابق اطلاع ملنے پر اس نے موقع پر پہنچ کر سلیمان کو ہجوم سے بچا کر تھانے منتقل کیا، تاہم اس دوران لوگ اعلانات سن کر تھانے پہنچے اور تھانے کا گھیراؤ کر لیا۔ ہوائی فائرنگ اور پتھراؤ کیا گیا، جس میں 11 مقامی افراد اور 5 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے تھانے اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، تھانے کے اندر ہی موجود سلیمان پر تشدد کیا اور بعد ازاں سڑک پر گھسیٹ کر عین کالام روڈ پر تشدد کر کے اس کی لاش بھی جلا دی۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح اس واقعے میں بھی جتنے منہ اتنی باتیں والا معاملہ ہے۔ ہر ایک اپنی ذہنیت اور سوچ کے خول میں رہتے ہوئے تبصرہ کر رہا ہے۔ یہاں مگر ہم ایسے رائٹرز کی آراء آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو سنجیدہ لکھاری بھی ہے اور مذہب سے بھی خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں۔ علی ہلال صاحب دینی مدرسے کے فاضل ہے، وسیع حلقہ قارئین رکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، سوال کا جواب صرف یہ نہیں کہ تم ایک ایسے نسخے کو دکھاؤ جس کے کچھ اوراق پھاڑے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کی توہین بہت بڑا جرم ہے اور کوئی بھی ذی شعور اتنی آسانی سے نہیں کرتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کلپس کے منظر عام پر آنے کے باوجود بھی سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تم نے بندے کو پولیس کی تحویل سے لے کر گولی مار دی اور پھر لاش کو بھی جلا دیا، لیکن تم جو نسخہ دکھا رہے ہو وہ ہوٹل کے کمرے میں پڑا ہے۔ تمہارا دعویٰ تھا کہ اس شخص نے قرآن کریم کی توہین برسر عام کی ہے، جبکہ نسخہ کمرے میں ہے، تو کمرہ برسر عام کیسے ہوا؟ ویسے بھی کسی کے کمرے میں جھانکنے یا بغیر اجازت جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوٹل کے کمرے کے اندر سے قرآنی نسخے کی اس حالت میں برآمدگی میں ہوٹل مالک اور مینیجر کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا۔ جلانا تو اس ہوٹل کا بھی بنتا ہے۔ سیاحوں کے ہوٹل کے کمرے میں قرآن کریم رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں ٹھہرنے والا پاگل بھی ہو سکتا ہے، جنونی بھی، نفسیاتی بھی اور کافر بھی۔ پھر تم قرآن کریم کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہجوم نے یا پولیس میں سے کسی نے مقتول کا اعتراف سنا ہے؟ اس کی کوئی ویڈیو بنائی ہے؟ اگر تھانے میں اسلحہ برداروں کی ویڈیو بن سکتی ہے، خون میں رنگین لاش گھسیٹے جانے کی ویڈیو بن سکتی ہے، کرسی پر بیٹھے شخص کی تصاویر اور جلتی لاش کی ویڈیوز بن سکتی ہے، تو اعتراف جرم کی کوئی ایک ویڈیو کیوں نہیں بن سکی؟ فرض کرے تم ہوٹل کے کمرے میں رہتے ہو اور وہاں قرآن کریم کا ایسا نسخہ پڑا ہوا ملتا ہے تو لازمی ہے کہ تم ہی مجرم ہوں گے۔ کیا ہماری مساجد میں درجنوں ضعیف نسخے نہیں ہوتے؟ تو کیا ائمہ مساجد کو جلانا شروع کر دیا جائے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر بے حرمتی کرنی تھی تو راک کے چند حصوں کی کیوں کر کی؟ اگر وہ توہین کرتا تو ایک سائیڈ سے پھاڑتا، نعوذ باللہ پورا پھاڑتا۔ ایسا کرنے کی کیا نوبت آ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ ہوٹل مالک اور مینیجر اس منصوبے میں شامل ہو، کیونکہ کمراٹ، کالام اور مدین کے ہوٹلوں میں سیاحوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کے جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کیس کی انتہائی باریک بینی کے ساتھ تکنیکی تحقیقات کی ضرورت ہے، تاکہ کل کوئی ہوٹل والا کسی سیاح سے من مانے پیسے لیتے ہوئے اسے بلیک میل نہ کرے۔ یہ دھندا بن سکتا ہے، اس کی تحقیق لازمی ہے۔ بلال حسن زین نوجوان عالم دین اور ولاگر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد تھانہ جلانا اور ملزم کو جلانا بغیر اگر مگر کے ظلم ہے، جنونیت ہے۔ اس شفافیت کی کسی صورت حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، کچھ متعصب لوگوں نے اسے لسانیت کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی۔ اس بارے معروف لکھاری عامر خاکوانی جو مذہبی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ رقم تراز ہیں۔ اس سب کا مگر لسانی قومیت کے ایشو سے کیا تعلق؟ کیا مدین سوات میں کوئی مقامی پشتون شخص یا پختونخوا کے کسی دوسرے علاقے سے آیا ہوا پختون ایسا کرتا تو لوگ یہیں جنونی رد عمل نہ دکھاتے؟ ضرور دکھاتے۔ مشال خان تو پشتون تھا، اسے بھی اسی طرح پشتون طلبہ اور مقامی آبادی کے ہجوم نے مار ڈالا تھا۔ اسی لیے جگہ یا ملزم کی زبان قومیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیالکوٹ میں ہجوم نے ایک فیکٹری کے سری لنکن مینیجر کو اسی طرح ختم کر دیا تھا، وہ بھی ایک بڑا سانحہ تھا۔ سیالکوٹ میں پنجابی سپیکنگ لوگ ہیں، ان پنجابیوں نے زومبیز کے گروہ کا کردار ادا کیا اور ایک سری لنکن کو نشانہ بنا ڈالا۔
کئی سال پہلے گجرانوالہ میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر حافظ قرآن کو بھی ایسے ہی مار دیا گیا تھا۔ وہ بھی پنجابی تھا، مارنے والا بھی پنجابی۔ مرید کے قریب ایک فیکٹری کے مالک کو ایک پوسٹر اکھاڑنے پر اسی طرح بے دردی اور سنگدلی کے ساتھ ختم کیا گیا۔ اس طرح کے کئی دیگر واقعات بھی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملزم کون سی زبان بولتا تھا، اس کا ڈومیسائل کیا تھا۔ جب کوئی ہجوم اشتعال میں آ کر زومبی بنتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہدف کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، قوم کیا ہے۔ زومبی ہمیشہ جوش میں آ کر ہوش کو بیٹھتے ہیں اور ان افعال کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی دین متین میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔